ناظرین آداب، 10 مئی 2026 مطابق 22 ذی-القعدہ کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ مغربی بنگال کی سیاست میں آج ایک تاریخی باب کا اضافہ ہوا ہے، جب پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی اور سوویندو ادھیکاری نے ریاست کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ کولکاتہ میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے سوویندو ادھیکاری اور ان کے ساتھ 5 دیگر وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ سوویندو ادھیکاری کی کابینہ میں تنظیمی، علاقائی خواہشات اور مختلف برادریوں کی نمائندگی کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مغربی بنگال میں نئی حکومت کے حلف لینے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی قیادت اتر پردیش پر فوکس کرنے جا رہی ہے۔ ایسے میں 2027 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے یو پی بی جے پی میں بڑی سیاسی اور تنظیمی تبدیلیوں کی تیاری تیز ہو گئی ہے۔ در حقیقت پارٹی اور حکومت کی سطح پر ہونے والی یہ تبدیلیاں بی جے پی کے لیے سماجی اور علاقائی مساوات کو درست کرنے کا ایک اہم موقع تصور کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی ذرائع کے مطابق تنظیم میں رد و بدل، یوگی آدتیہ ناتھ حکومت میں کابینہ کی توسیع اور مختلف کمیشنوں، کارپوریشنوں اور بورڈوں میں خالی عہدوں پر بھرتیاں جلد ہو سکتی ہیں۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ 2027 کے انتخابات سے قبل یہ آخری بڑا موقع ہوگا جب مختلف ذاتوں اور علاقائی گروہوں کو متوازن طریقے سے نمائندگی دی جا سکے گی۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ پارٹی خاص طور پر ان طبقات میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کی حکمت عملی بنا رہی ہے جہاں اسے حمایت میں کمی محسوس ہوئی ہے یا جہاں اپوزیشن اپنی سماجی رسائی بڑھانے میں مصروف ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1-2 خواتین کو کابینہ میں جگہ دیے جانے پر بات ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی برہمن، جاٹ، گوجر، کرمی، پاسی، پال اور والمیکی برادریوں کو جوڑنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ کا ماننا ہے کہ بی جے پی کا پورا فوکس پسماندہ طبقات، دلتوں اور غیر بااثر ذاتوں کے درمیان اپنی گرفت مضبوط کرنے پر رہے گا۔ ٹی وی کے سربراہ تلاپتی وجے کو وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کی منظوری گورنر نے دے دی ہے۔ ہفتے یعنی 9 مئی کو وجے نے لوک بھون میں گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا۔ انہوں نے گورنر کو دیگر پارٹیوں سے ملی حمایت کا خط بھی سونپا ہے، جس کے بعد انہیں حلف برداری کی اجازت مل گئی۔ وزیر اعلیٰ تلاپتی وجے ہی ہوں گے، جبکہ کل کابینہ کے 9 وزراء بھی حلف اٹھائیں گے۔ ان میں 6 ٹی وی کے سے اور 3 کانگریس سے ہو سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب نئے ہرمز کے پاس لکڑی کے ایک مال بردار جہاز میں اچانک آگ لگ گئی اور پھر وہ بے قابو ہو کر غرقاب ہو گیا۔ اس حادثے میں ایک ہندوستانی ملاح کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 4 دیگر ہندوستانی زخمی ہو گئے ہیں۔ جہاز پر عملے کے اراکین کی شکل میں 18 ہندوستانی موجود تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حادثے کے بعد قریب سے گزر رہے ایک دوسرے جہاز نے فوراً مدد کی اور 17 ہندوستانیوں کو بچا لیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر مملکت برائے اقلیتی بہبود دانش آزاد انصاری نے مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت کے قیام کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب بنگال میں بھی یوگی ماڈل کے ذریعے قانون کی حکمرانی قائم ہوگی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں اقتدار کی تبدیلی کے ساتھ ہی ریاست میں اچھے نظم و نسق کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ دانش آزاد انصاری نے کہا کہ جس طرح وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ڈبل انجن حکومت نے اتر پردیش میں قانون و انتظام کو مضبوط کیا، اسی طرح اب مغربی بنگال میں بھی ترقی اور سلامتی کا نیا ماڈل نافذ ہوگا۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ نے ایران کے اسلحہ پروگرام میں معاونت کے الزامات کے تحت 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں چین اور ہانگ کانگ کی متعدد کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں پر ایران کو شاہد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بنانے کے لیے اسلحہ اور خام مال کے حصول میں مدد دینے کا الزام ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ دنوں میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے چین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کی کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا اپنے اہم بیان میں کہنا ہے کہ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کیا جائے گا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسماعیل بقائی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ دشمن کی جمعرات کی رات کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ایرانی افواج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہے اور صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ایرانی ترجمان کے مطابق ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان 3 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی اور اس دوران دونوں ممالک 1,000 قیدیوں کا تبادلہ بھی کریں گے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں ممالک ایک دوسرے پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ پہلے کی جنگ بندی کے معاہدوں کی خاص طور پر وکٹری ڈے کی تقریبات کے دوران خلاف ورزی کی گئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس جنگ بندی کے دوران ہر قسم کی فوجی کارروائی روک دی جائے گی اور قیدیوں کا بڑا تبادلہ بھی ہوگا، جو اس جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑے تبادلوں میں سے ایک ہوگا۔ روس کے صدارتی معاون یوری اوشاکوف نے بتایا کہ روس نے 9 مئی سے 11 مئی تک جنگ بندی اور یوکرین کے ساتھ 1000 کے بدلے 1000 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ عارضی جنگ بندی 9 مئی سے 11 مئی تک جاری رہے گی اور یہ امریکہ کی قیادت میں جاری سفارتی کوششوں کا حصہ ہے، جن کا مقصد 4 سال سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کو ختم کرنا ہے۔ برطانیہ میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے ملک کے سیاسی منظرنامے میں ہلچل مچا دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم اسٹارمر کی قیادت میں لیبر پارٹی کو کئی اہم علاقوں میں غیر متوقع شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ انتخابات میں نائجل فراج کی جماعت ریفارم یو کے ایک بڑی قوت بن کر ابھری ہے۔ ریفارم یو کے نے شمالی انگلینڈ سمیت کئی اہم علاقوں میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔